الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. خدا بندے عالم نے ہماری اس دیرینہ خواہش کو پوری کرنے کے لیے کہ ہماری زندگی سکھ اور چین سے بھری ہو، اضطراب اور بے چینی سے خالی زندگی سے ہمکنار کرنے کے لیے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے کہ اگر تم اپنی فطری خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہو تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو کوئی بھی ایمان کے سائے میں عمل صالح بجا لائے گا ہم اس کی زندگی کو طیب زندگی بنا دیں گے. ہم اس کی زندگی کو ٹینشن فری زندگی بنا دیں گے. اس کی زندگی میں کسی قسم کا اضطراب اور بے چینی نہیں ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا، اطمینان ہی اطمینان ہوگا. عمل صالح کی تعریف کیا ہے؟ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کی روشنی میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے بیان کر چکا کہ عمل صالح یعنی ہمارا عمل ہماری زندگی خدا کی خوشنودی کے لیے ہو، اور وہ عمل ایسا ہو جو لائق ثواب ہو اور اس سے عقیدے میں استحکام پیدا ہوگا، دین کو تقویت ملتی ہو، وہ عمل صالح کہلاتا ہے. اگر ایمان کے سائے میں عمل صالح انجام پا جائے تو پھر ایسا شخص کبھی بھی مضطرب نظر نہیں آئے گا. کتنی ہی مصیبتیں اس پر پڑ جائیں، کتنی ہی مشکل دور سے اسے گزرنا پڑے، لیکن اس کی پیشانی پر شکن نظر نہیں آئے. سکون ہی سکون ہوگا، اطمینان ہی اطمینان ہوگا. یہ تو اصل ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی حدیثوں میں کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. چاہتا ہوں آج آخری مجلس میں اسے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں. ایمان اور عمل صالح تو اپنی جگہ پر بنیاد اور اساس ہے. جزیات میں جب امام آتے ہیں فرماتے ہیں 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان کی زندگی میں یہ 5 چیزیں پائی جائیں تو اس کی زندگی مکمل زندگی ہوگی. اگر یہ 5 چیزیں نہ ہوں زندگی تو ہوگی مگر ادھوری زندگی، ناقص زندگی ہوگی، پریشانیوں سے بھری ہوئی زندگی ہوگی. مولا فرماتے ہیں پہلی چیز ان 5 چیزوں میں سے صحت. صحت پروردگار کی وہ بہت بڑی نعمت ہے. عام طور سے ہم
نعمت کی قدر نہیں جانتے. اس نعمت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب اس نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں. اور میں کہاں اس کی قدر کرتے ہیں؟ شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کیا دیا ہے. مزے ہیں تو امبانی بھائیوں کے مزے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ دولت ہے تو ان کے پاس، ثروت ہے تو ان کے پاس، اقتدار بھی ہے تو انہی کے پاس ہے. تو کہا جاتا ہے کہ حکومت بھی وہی چلاتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. جس زبان سے شکوہ کر رہے ہیں زبان کی کیا قیمت ہے؟ اگر یہ بولنے کی طاقت خدا آپ سے چھین لے اور پھر دوبارہ پتا چلے کہ یہ فلاں صاحب کے پاس اس کا علاج موجود ہے، کتنا خرچ کریں گے اس کے لیے؟ کیا قیمت چکائیں گے؟ ایک ایک نعمت جو صحت کی شکل میں ہمارے پاس ہے، اگر آنکھیں سالم ہیں، زبان سالم ہے، کان سالم ہے، ہاتھ پیر سالم ہے، دل گردہ سالم ہے، کتنی اس کی قیمت ہے؟ خدا رب العالمین نے اس نعمت کی اہمیت کے پیش نظر اسلام میں ہر وہ عمل حرام ہے جو صحت کو نقصان پہنچاتا. ہر وہ عمل، یہ قانون کلی ہے اسلام کا کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اسلام نہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی اجازت دیتا ہے اور نہ اپنی ذات کو نقصان پہنچانے کی اجازت دیتا ہے. دیکھیے اگر انسان کے پاس خدا نخواستہ صحت نہیں ہے، ایسا انسان نہ ڈھنگ سے عبادت کر سکتا ہے، نہ خدا کی عبادت ڈھنگ سے کر سکتا ہے، نہ بندگان خدا کی خدمت کر سکتا ہے، نہ اپنے سماجی تعلقات کو استوار کر سکتا ہے. عبادت خدا کے لیے بھی صحت کی ضرورت ہے، خدمت خلق کے لیے بھی صحت کی ضرورت ہے. نماز پڑھنا چاہتے ہیں، قبر جواب دے رہی ہے، گھٹنے میں طاقت نہیں دے رہی ہے. روزہ رکھنا چاہتے ہیں مگر صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے. حج و زیارات کے لیے جانا چاہتے ہیں مگر صحت سے مجبور ہیں. یعنی عبادت خدا بھی اگر انجام دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی شرط ہے صحت. کہ اسلام میں جوانی کو بہت اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ جوانی میں آباؤ جوارے ہمارے جو ہے مضبوط ہوتے ہیں نا. تصور یہی ہے کہ جوانی میں انسان کی صحت بھی اپنے شباب پر ہوتی ہے. جناب ابو ذر کو خطاب کر کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی عظیم بات کہی ہے. پیغمبر کی ساری ہی باتیں عظیم ہیں، لیکن بہرحال بعض باتیں کو ہوتی ہیں کہ جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. پیغمبر اسلام ہمارے تصورات کے برخلاف، ہمارا تصور تو یہ ہے کہ ہم مرے نہیں کہ جنت میں پہنچے. ہم مرے نہیں کہ جنت میں پہنچے، ہمیں روک ٹوک کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. قبر میں منکر نکیر آئیں گے، نمٹ لیں گے ہم سے. تصور تو ہمارا یہی سب ہے نا. نہیں جانا چاہتا میں ان وادیوں میں. بہرحال ہمارا تصور تو یہی ہے، لیکن پیغمبر نے جو ہمیں نصیحت کی ہے جناب ابو ذر سے نصیحت کی شکل میں، وہاں کچھ اور ہے. یا ابا ذر لا یزول قدم العبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع. اے ابو ذر، قیامت کے دن کوئی بھی بندہ، کسی بھی بندے کا قدم اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے جب تک چار چیزوں کا جواب چار چیزوں کا نہ دے دے. تو قیامت کا ہنگام ہے، پیاس سے زبان باہر آئی جا رہی ہے، پریشان ہے، محشر کی جو سختیاں ہیں، زمین جل رہی ہے، کھوپڑی کھول رہی ہے، چہرہ دھواں ہے، پریشانی کا حالت ہے، اور سامنے جنت کا باغ نظر آ رہا ہے. جلدی سے نہ پہنچ جائیں، دوڑے جنت میں جانے کے لیے.
کے بعد جنت میں جا سکیں گے، رائے کے بعد جنت میں پہنچ جائے گا۔ مومنین کے علاوہ تو کافرین کو تو جنت میں جانا ہی نہیں ہے نا۔ تو یہ سوال کس سے ہے؟ کافروں سے یا مومنوں سے؟ سوال ہے کس سے؟ جن کو جنت میں جانا ہے انہی سے سوال ہے، جن کو جانا ہی نہیں ہے ان سے سوال جواب کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ لا يزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، جب تک چار چیزوں کا جواب نہ دے دے گا اس وقت تک ایک قدم بھی آگے نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں ہوتا ہے ہمارا تصور کچھ بھی ہوتا ہے، ہم اپنے خام خیالی میں کچھ بھی خیالی بناؤ پکاتے رہے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن پیغمبر جو ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں، یا ابابکر لا يزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، جب تک چار چیزوں کا جواب نہیں دے دے گا۔ پہلا سوال عن عمره فيما أفناه، پہلا سوال یہ ہوگا زندگی کے بارے میں، یہ بتاؤ کہ زندگی کے لمحات کہاں صرف کیے۔ جب تک اس کے بارے میں جواب نہیں دو، جواب کون سا جواب؟ قانع کنندہ جواب نا، اطمینان بخش جواب جب تک نہیں دے سکتے آگے نہیں بڑھنے کو ملے گا۔ بتاؤ زندگی کے لمحات کہاں گزارے، اطاعت خدا میں گزرے یا نافرمانی معبود میں گزرے؟ پہلا سوال کیوں؟ اس لیے کہ زندگی تمہاری نہیں ہے نا، زندگی تمہارے پاس امانت تھی، تم زندگی کے مالک نہیں تھے۔ آج بڑی آسانی سے لوگ کہتے ہیں ہماری زندگی جیسے ہم چاہیں جیے، آج کون ہوتے ہیں روکنے ٹوکنے والے؟ یقیناً ہم تو نہیں ہوتے، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن خدا کس نے زندگی عطا امانت رکھی ہے وہ تو پوچھ سکتا ہے۔ بڑی آسانی سے کہہ کے گزر جاتے ہیں This is my life، ہم تو کچھ جو چاہیں کریں۔ آپ کی زندگی کہاں سے آ گئی؟ آپ کی زندگی میں زندگی آپ نے کہاں سے خریدی؟ کوئی کسی چیز کا مالک نہ ہوتا ہے، یا خریدے یا بنائے یا میراث میں ملے۔ آپ نے بنایا ہے اپنے کو، خریدا ہے کہیں سے، تھوڑا سا اور خرید لائیے۔ جب ملک الموت آئے لے جانے کے لیے کہیں ابھی نہیں جاتے ہیں، ہم جا کے بازار سے تھوڑی اور خرید لاتے ہیں۔ تو نہ تو آپ نے خریدا، نہ تو آپ نے بنایا، نہ آپ کو میراث میں ملی، کیونکہ میراث میں تو وہی ملے گی نا جو ان کے پاس ہو، وہ خود تو ہماری طرح محتاج ہیں، ان کے پاس تو خود بھی نہیں ہے، وہ ہمیں کیا دیں گے؟ تو زندگی اللہ کی عطا ہے نا، اس نے زندگی دی ہے، مال اس کا ہے، تو سوال تو کرے گا۔ پہلا سوال ہے عمرہ فیما افنا، یہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی کہاں گزری۔ دوسرا سوال اس کے خاطر میں نے یہ حدیث بیان کی، اسی جملے کے خاطر، وعن شبابہ فیما ابلا، دوسرا سوال ہوگا جوانی کے بارے میں، یہ بتاؤ کہ جوانی بڑھاپے میں کیسے بدلی۔ خدایا زندگی کا سوال تو کر چکا نا، زندگی میں تو ہر چیزیں آ گئی، میں زندگی کے تین ہی مرحلے تو ہے نا، بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ جب پوری زندگی کا حساب دے دیا تو جوانی کا حساب تو ہو گیا، کہا نہیں جوانی کا حساب الگ سے لیں گے، یہ اسپیشل کیپٹل ہے، یہ خصوصی سرمایہ ہے، خصوصی عطائے پروردگار ہے۔ آج کے نظریے کے بالکل برعکس، آج یعنی جوانی یعنی 700 ماہ، جوانی دیوانی، ارے جوان ہے کر دیا نہیں، وہاں تو اسپیشل معاملہ ہے، جوانوں سے اسپیشل حساب ہوگا، کیونکہ جوانی میں جتنی عبادت ممکن ہے اتنی بڑھاپے میں ممکن نہیں ہے، جتنا ممکن ہے جوانی میں گناہوں سے بچنا اتنا بڑھاپے میں ممکن نہیں ہے۔ یاد کروں گا کیسے؟
شروع کیا ہے اس کے لیے چھوڑنا آسان ہے یا ان کے لیے چھوڑنا آسان ہے جو 20 سال سے پیچھے چلے آ رہے ہیں؟ کچھ چیزیں عادت بن جاتی ہیں، عادت کو چھوڑنا مشکل ہے. جس نے ابھی ابھی جھوٹ بولنا شروع کیا ہے اسے اگر سمجھایا جائے اس کے لیے جھوٹ بولنا آسان ہے. جس نے ابھی ابھی غیبت کرنا شروع کیا ہے اسے اگر سمجھایا جائے اور چھوڑنا چاہے جوانی میں غیبت کا چھوڑنا آسان ہے. لیکن 50 سال جھوٹ بولتے بولتے عادت پڑ گئی. 50 سال غیبت کرتے کرتے عادت بن گئی. عادت کا چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ترک عادت بہت مشکل ہے. لہذا جوانی میں گناہوں کو سے توبہ کر لینا آسان، بڑھاپے میں توبہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. مولانا روم اپنی مثنوی میں، مولانا روم کا طریقہ جو قصے کہانی کے انداز میں ایک حقیقت کو یہ جو ہے بیان کر دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس نے اپنی جوانی میں کانٹے کا پودا لا کے لگا دیا. لوگوں نے سمجھایا ارے میاں یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس میں کانٹے نکلیں گے، لوگوں کو چبھیں گے، لوگوں کو تکلیف ہوگی. کہا ابھی تو ننھا منھا پودا ہے، ابھی اس میں کانٹے کہاں ہیں، ابھی تو ہری بھری پتیاں اچھی لگ رہی ہیں، بعد میں اٹھا کے پھینک دیں گے اسے. ناصحین کی بات کو نہیں مانا، پودا لگ گیا. آہستہ آہستہ پودا بڑا ہوتا گیا، بڑا ہوتا گیا، بڑا ہوتا گیا، یہاں تک کہ تناور درخت بن گیا. اب کانٹے تکلیف پہنچانے لگے، اذیت دینے لگے. اب اس نے سوچا کہ لاؤ اس درخت کو اکھاڑ کے پھینک دیں. اب جو گیا درخت کو اکھاڑنے کے لیے اس کی جوانی اب بڑھاپے میں تبدیل ہو چکی تھی. اگر اس وقت اسے اکھاڑنا چاہتا تو ہاتھ میں طاقت بھی تھی اور ابھی پودے کی جڑیں زمین میں پیوست نہیں ہوئی تھی، آسانی سے چٹکیوں میں اکھاڑ کے پھینک سکتا تھا. اب عالم کیا ہے، درخت کی جڑیں تو مضبوط ہو چکی ہیں، درخت جوان ہو چکا ہے، یہ بوڑھے ہو چکے ہیں. اب جو اکھاڑنا چاہا تو درخت ہل نہیں رہا ہے. مولانا روم کہتے ہیں یہی حال ہے گناہ کا. یہ کانٹے کا درخت اصل میں گناہ کا درخت ہے. جوانی میں اکھاڑ پھینکنا آسان ہے. ایک سلام پڑھیں گے محمد جوانی میں نماز پڑھنا آسان ہے. جب قدر میں 100 رکعت نماز پڑھنا ہے تو فٹافٹ پڑھ کے دکھا دیں گے. لیکن بڈھوں سے کہیے 5-10 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کرانے لگتے ہیں، کمر میں تکلیف ہو رہی ہے، گھٹنے میں تکلیف ہو رہی ہے، نہیں نہ پڑھ پاتے، بیٹھ نہیں پاتے ہیں. پڑھنا دور کی بات، بیٹھنا ممکن نہیں رہ جاتا. تو جوانی میں عبادت بھی آسان. حج میں دیکھ لیجیے بوڑھوں کا کیا عالم ہوتا ہے، جوانوں کا کیا عالم ہوتا ہے. روزے میں دیکھ لیجیے بوڑھوں کا عالم، جوانوں کا عالم. صحت میں عبادت بھی آسان. جوانی میں صحت کی جو ہے معراج کا زمانہ ہوتا ہے. تیسرا سوال وعن مالہ من أين اكتسبه وفيما انفقه. تیسرا سوال جس کا جواب دینا ہے وہ یہ ہے کہ مال کہاں سے لائے اور کہاں خرچ کیا. کمانے نہ ہنر نہیں ہے، کہاں سے لائے، حلال کمایا یا حرام کمایا. اور فقط سوال حاصل کرنے کا نہیں ہے، حاصل کرنے کا سوال تو دنیا میں بھی ہو جاتا ہے کہ نہیں. لائے کہاں سے، یا 2 سوال ہے، لائے کہاں سے، خرچ کہاں کیا. نہ حاصل کرنے میں آزاد ہے، نہ خرچ کرنے میں آزاد ہے. حاصل بھی کرو حکم خدا کے مطابق، خرچ بھی کرو منشاء خدا کے مطابق. ایک سلام پڑھیں گے محمد چوتھا سوال عن حبنا اہل البیت کیف عمل به. چوتھا سوال ہم اہل بیت کی محبت کے سلسلے میں ہوگا کہ اہل بیت کی محبت کے ساتھ تم نے کیسا سلوک کیا.
سمجھ میں آتی بھی ہے. تم نے کیسے غیبت کر لیا, تم نے کیسے خدا کی عبادت سے منہ موڑ لیا, تم نے کس طرح سے خدا کی نافرمانی کر لی, تم کس طرح سے خدا کی سرکشی پہ اتر آئے. تم تو ان کے ماننے والے تھے جو خدا کی معافیت کرنا تو دور ہے, خدا کی نافرمانی کے بارے میں سوچتے ہی نہیں تھے. ہمیں تو دور کی بات ہے, ان کے فکر و خیال میں بھی گناہ اور نافرمانی کا تصور بھی نہیں آتا. پہلی چیز جس کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہے وہ کیا ہے, وہ صحت. دوسری چیز امام فرماتے ہیں صحت کے بعد السعۃ فی المال, مال میں بھی وسعت, تنگستی نہیں ہونا چاہیے. تنگستی سے انسان کی زندگی جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے, زندگی بھی تنگ ہو جاتی ہے. اب تو یاد رہے, پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, اسلام میں نہ غربت کو اچھا سمجھا گیا ہے اور نہ زیادہ دولت کو اچھا سمجھا گیا. قرآن کہتا ہے کہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. انسان جب اپنے کو یہ جو ہے مستغنی اور بے نیاز سمجھنے لگتا ہے, اس کے اندر سرکشی آ جاتی ہے. اور غربت کے بارے میں بھی کاد الفقر ان یکون کفرا, جو فقر اور غربت ممکن ہے انسان کو کافر بنا دے, راہ خدا سے جو ہے منحرف کر دے. تو نہ زیادہ دولت اچھی ہے اور نہ تنگستی اور فقر و فاقہ اچھا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں جا رہے تھے, صحرائی سفر ہے, جاتے جاتے راستے میں دوپہر ہو گئی, بھوک لگی. اب ہوٹل تو وہاں نہیں تھا نا کہ راستے میں کہیں کھانا کھا لیتے رک کر کے. دور سے خیمہ نظر آیا, پیغمبر خیمے میں تشریف لے گئے. جو شخص وہاں تھا اسے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر کھانا ملتے تو پیسے دیتے مفت میں. انبیاء الہی کسی کے آگے ہاتھ, پہلے بھی اچھا ہاتھ نہیں پھیلاتا. کھانے کے لیے کچھ ہے. اچھا ظاہر سی بات ہے کہ عام طور سے صحرا میں کھانے کے لیے یا دودھ ہوتا تھا یا گوشت ہوتا تھا. بکری گائے اونٹ کھیت کا دودھ دو لیا پی لیا, یا دفاع کر کے گوشت کھا لیا, یہی تو ہوتا تھا. اس کے سامنے 3 بھرے ہوئے دودھ کے کاسے رکھے ہوئے تھے. کہنے لگے نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں, یہ کاسا ہے جو میں ابھی پیوں گا, دوسرا والا رات کے لیے ہے, ایک تیسرا والا کل کے لیے, آج کے لیے کچھ نہیں. رسول خدا وہاں سے چلے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ اسے ڈھیر ساری دولت دے دے. کہہ کے آگے بڑھ گئے. دور جا کے ایک اور صاحبہ نظر آیا, وہاں گئے, اس سے پوچھا, اس کے سامنے یہ ایک کاسا دودھ کا رکھا تھا. اس نے کہا میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے, بس یہ کاسا ہے, مطلب جس کو میں نے رکھا تھا اپنے دوپہر کے کھانے کے لیے. کوئی بات نہیں, آپ آ گئے, ہم سب جو ہے مل جل کر کے کھا بھی لیں, تھوڑا آپ تھوڑا ہم. پیغمبر نے کھایا پیا. اس کے بعد اسے بھی دعا دی, یا اللہ اسے بقدر ضرورت دے دے. صاحب نے کہا بات سمجھ میں نہیں آئی. اس کم وقت کو آپ نے دعا دے دی, یا اللہ اسے ڈھیر ساری دولت دے دی, اور اسے اس نے اتنی
خوشگوار زندگی کے لیے، مکمل کامل زندگی کے لیے تنگ دستی نہ ہو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا۔ در اسلام میں کاہلی کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا ہے۔ حلال روزی حاصل کرنا اسلام میں عبادت ہے۔ القابض لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو اپنے بال بچوں کے لیے حلال روزی کمانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا درجہ اس جو ہے مجاہد کے برابر ہے جو راہ خدا میں جہاد۔ تیسری چیز جو امام فرماتے ہیں، الزوجۃ الصالحہ، نیک بیوی، نیک بیوی یا نیک شوہر۔ باب تکلیف یہاں پر بیوی کا تذکرہ ہے۔ الزوجۃ الصالحہ، عورت کے لیے صالح شوہر اور مرد کے لیے صالحہ بیوی کا ہونا۔ الزوجۃ الصالحہ بہت اہمیت ہے اسلام میں۔ واقعی خوش نصیب ہیں وہ افراد جنہیں نیک بیوی مل جائے۔ اب نیک بیوی کسے کہتے ہیں کیسے کروں گا؟ شادی کے بغیر انسان ادھورا ہے۔ شادی کے بارے میں اسلام کا تصور وہ نہیں ہے کہ دوسروں کا تصور ہے۔ شادی اسلام میں تفریح نہیں ہے، عبادت ہے۔ شادی اسلام میں عبادت ہے۔ کنوارا جب نماز پڑھتا ہے تو ایک رکعت پڑھا تو ایک رکعت کا ثواب، لیکن جب شادی ہو جانے کے بعد 70 رکعت کا ثواب ہو جاتا ہے نا ایک رکعت کے بعد۔ ہم عام طور سے شادی کو تفریح سمجھتے ہیں، لہذا اس موقع پہ حلال حرام کا بھی خیال نہیں رکھتے، کہتے ہیں یہ کوئی جو ہے مجلس تھوڑی ہے، یہ کوئی مسجد تھوڑی ہے کہ مولوی یہاں بھی پہنچ جاتے ہیں حلال حلال دے کر کے۔ شادی کا موقع ہے، اب ٹھیک ہے حجاب کی رعایت مسجد میں کر دیں گے، مامانے میں کر دیں گے، اب شادی میں تھوڑی حجاب کی رعایت ہوگی۔ اگر مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، عورت مرد بے حجاب ایک دوسرے کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے، تو شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے نا، یہ تو اخلاقی کا موقع ہے۔ ذرا کتنے کی حرام رسمیں ہوتی ہیں، کوئی نہ بولے بہانا کیا ہے، یہ شادی کا موقع ہے۔ آپ کے یہاں شادی ہوگی، اسلام میں یہ عبادت ہے۔ کچھ مواقع ہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے، ایک وہ موقع جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے، یہ موقع کئی لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک اور موقع جب دعا قبول ہوتی ہے، نکاح کے موقع پہ دعا قبول ہوتی ہے، جو قبولیت دعا کا موقع ہوتا ہے اسے تو ہم گناہوں میں صرف کر دیتے ہیں۔ نکاح عبادت ہے، شادی عبادت ہے ہمارے یہاں۔ حدیث ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما من بناء بنا فی الاسلام احب الی اللہ من التدلیس۔ اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی جو ہے بنیاد رکھی جائے جو خدا کو محبوب تر ہو شادی سے زیادہ۔ شادی سے زیادہ خدا کو اسلام میں کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا انہیں خیالات کے تحت جو شادی کا عام طور سے مقصد لیا جاتا ہے؟ عام طور سے ہمارے یہاں شادی کا مقصد ایک جنسی کھلونا گھر میں لانا، دوسرے یہ جو ہے نوکرانی گھر میں لانا، ایک نوکرانی گھر میں لانا اور ایک کیا ہے جنسی کھلونا گھر میں لانا۔ عورت میں نوکرانی ہے یا جنسی کھلونا ہے؟ شادی کا مقصد اسلام میں 3 ہے۔ ایک سکون حاصل کرنا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے تم میں ہی سے تمہارا جوڑا پیدا کیا، کاہے کے لیے؟ تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو، ہر طرح کا سکون، روحانی سکون، جسمانی سکون، جتنی سکون کو آپ سوچ سکتے ہیں۔ اکثر
مستقبل کے لیے صالح نسل کی تیاری، صالح نسل کی تیاری تیسرا مسئلہ جو سب سے زیادہ ہے، زندگی کا سفر. ہم دنیا میں کاہے کے لیے آئے ہیں؟ اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، انسان بننے کے لیے آئے، انسان بن کے نہیں آئے. اللہ نے ہر چیز بنا دی، کتے کو کتا بنا دیا، بلی کو بلی بنا دیا، شیر کو شیر بنا دیا، سونے کو سونا، چاندی کو چاندی، پیڑ کو پیڑ، سورج کو سورج، چاند کو چاند. چاند کبھی سورج نہیں بن سکتا، سورج کبھی چاند نہیں بن سکتا ہے، زمین کبھی آسمان نہیں بنے گی، آسمان کبھی زمین نہیں بنے گا، کتا کبھی جو ہے شیر نہیں بنے گا، شیر کبھی کتا نہیں بنے گا. جو جیسا ہے ویسا رہے گا. اللہ نے اسے بنا کے بھیجا. انسان ایسا نہیں ہے، انسان کبھی فرشتوں سے افضل بن جاتا ہے، کبھی جانور جیسا بن جاتا ہے، کبھی جانور سے پستر بن جاتا ہے. شادی کا تین مقصد سامنے آ گیا نا. جب شادی کرنے چلے تو رشتہ ڈھونڈتے وقت بھی انہیں تینوں چیزوں کو نگاہ میں رکھیں, انہیں تینوں چیزوں کو نگاہ میں رکھیں. آپ نے اسپتال کھولا یا آپ کسی خدا نخواستہ بیمار ہو ڈاکٹر ڈھونڈ رہے تو ڈاکٹر میں آپ کیا صفات ڈھونڈیں گے؟
مقصد کا ہے. یہ مقصد کیا ہے؟ ڈاکٹر کے لیے بیمار ہے علاج کرانا صحت چاہیے. شادی کا مقصد کیا ہے؟ سکون کی فراہمی، مستقبل کے لیے صالح نسل کی تیاری، اطاعت خدا کی راہ میں ایک ساتھی اور ایک معاون کی تلاش. تو وہی چیزیں ڈھونڈیں گے شرائط. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمیں تو اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں نہ معلوم. جب زندگی کا مقصد نہیں معلوم تو شادی کا مقصد کہاں سے معلوم ہوگا؟ پھر اب انتخاب کرنے چلیں گے، لڑکا اور لڑکی ڈھونڈیں گے، ساری چیزیں ڈھونڈتے ہیں سوائے ان چیزوں کے جنہیں ڈھونڈنا چاہیے. اخبارات میں وہ آتا ہے اشتہار، یہ جو ہے ضرورت رشتہ. میں اس عمر میں نہیں ہوتا میں صفحے کو پڑھوں، لیکن پڑھتا ہوں، سارے اشتہار پڑھ جاتے ہیں. ساری شرطیں تو ہوتی ہیں مگر کوئی شرط نہیں ہے. اس کے بعد ہوتے ہیں، اس کے بعد پریشان ہوتے ہیں. لڑکا بھی پریشان ہے، لڑکی بھی پریشان ہے. بیوی جو ہے شوہر کی شکایت کر رہی ہے، شوہر بیوی کی شکایت. یہ ایسے ہیں. اچھا اب وہ صفات ڈھونڈے جا رہے ہیں جو اس وقت ہی ڈھونڈے گئے. بھائی اس میں ہے ہی نہیں، اس میں آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ آپ نے اس وقت اس شرط ڈھونڈی ہی نہیں تھی، اب کیوں تلاش اس کی ہو رہی ہے؟ اسلامی نقطۂ نظر سے اس وقت لڑکے کے لیے لڑکی یا لڑکی کے لڑکے کا انتخاب کرنا 3 شرطیں ہیں، 3 چیزیں ہیں. بقیہ چیزیں جو ہے فروعات میں ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہے تو نہیں. پہلی چیز سلامت دین. ایسا رشتہ انتخاب کرو جس کا دین صالح نہیں. دیکھو دیدار ہے ہی نہیں. دوسری چیز سلامت عقل. عقل کیسی ہوتی ہے؟ پاگل دیوانہ احمد نہیں چاہیے. کیونکہ پاگل دیوانہ احمد کا یہ جو ہے سکون فراہم کر سکتا ہے، نہ آئندہ نسل کی صحیح تربیت کر سکتا ہے، اور نہ راہ خدا میں ہمارا مددگار واقع ہو سکتا ہے. سلامت دین، سلامت عقل اور سلامت اخلاق، یہ 3 چیزیں اگر پائی جائیں تو اسلام کا حکم ہے فتح ویلو، رشتہ قبول کر لو، رشتہ قبول کر لو. اگر اس کے ساتھ ساتھ صورت شکل بھی اچھی ہو تو اسلام منع نہیں کرتا ہے. اچھی شکل کا اسلام دشمن نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر مال و دولت بھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نہ معیار شکل ہے نہ معیار دولت. معیار کیا ہے؟ سلامت دین، سلامت عقل، سلامت اخلاق. یہ تینوں چیزیں اگر پائی جائیں یقیناً ان کی زندگی ٹینشن فری زندگی ہوگی. اس گھر میں اختلاف نہیں ہوگا، اس گھر میں بے چینی نہیں ہوگی. اس گھر میں جو بچے پلیں گے وہ حسن و حسین بن کے نکلیں گے. اگر علی و فاطمہ تھے تو بچے بھی کیا نکلے؟ کب اثر پڑتا ہے نا بچوں کے اوپر؟ تو کوئی شک و شبے کی چیز تو نہیں ہے. الزوجۃ الصالحہ، صالح بیوی. قرآن مجید میں آپ اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو 4 قسم کے میاں بیوی ملیں گے، 4 قسم کے کنبے ملیں گے. ایک وہ خاندان جہاں بیوی صالحہ شوہر بھی صالح. مرج البحرین، مرج البحرین، مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. علی و فاطمہ، نتیجہ کیا نکلا؟ لؤلؤ و مرجان حسن و حسین کی شکل میں. مرج البحرین یلتقیان کون؟ علی اور فاطمہ. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. ایسا گھرانہ اگر ہوگا نتیجہ کیا ہوگا؟ علی اور فاطمہ کی شکل میں. ایک وہ گھرانہ ہے جہاں بیوی بھی خبیث میاں بھی خبیث، دونوں خبیث.
بیوی خبیث ہے. شوہر اچھا ہے مگر بیوی خبیث. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. شوہر حضرت لوط، لیکن بیویاں کیسی تھیں؟ خیانت کار بیویاں، جنہوں نے انہیں جو ہے مشن کے ساتھ بتائی تھی. ان کے مشن نے ان کا ساتھ نہیں دیا، بتائی تھی ان کے ساتھ. البتہ بتانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ نبوت نے انہیں کوئی شرف نہیں پہنچایا، زوجیت کا کوئی شرف نہ ملا. وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور روز قیامت ان سے کہا جائے گا جہنم میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی جاؤ، مت کہنا کہ ہم زوجہ نبی. لم یغنی عنہما من اللہ شیئا، جناب نوح اور جناب لوط کا نبی ہونا ان کے کام نہیں. اور ایک وہ خاندان ہے جہاں بیوی صالحہ ہے، شوہر خبیث ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. کون ہے وہ؟ فرعون کی بیوی آسیہ. اللہ نے نمونہ عمل قرار دیا ہے مومنوں کے لیے کسے؟ فرعون کی بیوی آسیہ کو قرار دیا. اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. آسیہ کو مومنہ خاتون محل کی ساری لذتوں کو، ساری نعمتوں کو قربان کر دیا. نعمت توحید کے اوپر سب کو قربان کر دیا. ماننے والے، مجھے یہ محل نہیں چاہیے، مجھے تو گھر چاہیے جنت میں. وہ بھی ہر جنت میں نہیں، جس جنت میں کھونا ہو وہ جنت کی ہمیں نہیں چاہیے. رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ، اپنے پاس جنت میں مجھے ایک گھر دے دے جہاں خدا کا تصور نہ ہو. وہ جنت بھی ہمیں نہیں چاہیے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، مجھے فرعون سے بھی نجات دے دے اور اس کی بدعمالیوں سے بھی نجات دے دے. ہمیں فقط فرعون ناپسند نہیں ہے، اس کی حرکتیں بھی ناپسند ہیں. یعنی تبرے کا معیار جناب آسیہ نے سمجھایا، قرآن نے اسے نقل کر دیا. تبرہ فقط افراد سے نہیں ہوتا ہے، افراد سے بھی تبرہ ہے، ان کی بدعمالیوں سے بھی تبرہ ہے. عمل سے بھی دوری، عمل سے بھی دوری، شخص سے بھی. ہمارے یہاں اکثر کیا ہوتا ہے؟ افراد کے خلاف تو زبانیں کھولتی رہتی ہیں، ان کے اعمال کے خلاف زبانیں نہیں کھولتی ہیں. بلکہ اگر کوئی زبانیں کھولنا چاہے ان اعمال کے سلسلے میں تو زبانوں میں تالے لگا دیے جاتے ہیں. جن اعمال کے بنا پر ہم ان سے نفرت کرتے ہیں وہی عمل کو تو یاد آتے ہیں. آسیہ کا نجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین. تو چار کنویں قرآن نے دکھائے. آئیڈیل خاندان تو وہ ہے جہاں بیوی صالحہ شوہر بھی صالح. وہ خاندان ہے جہاں پر سکھ ہے، وہ خاندان ہے جہاں چین ہے. لیکن اگر شوہر صالح ہے، بیوی غیر صالح، جناب نوح کی زندگی کس طرح سے بسر ہو رہی ہے؟ اگر بیوی مومنہ ہے، شوہر مومن نہیں ہے. اب طیبات للطیبین والطیبون للطیبات والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. اگر آپ کے گھر میں مومنہ لڑکی ہے، صالحہ لڑکی ہے، ظلم ہے اس کے ساتھ کہ اس کی شادی ان لوگوں سے کر دی جائے جو دین سے بے بہرا ہے. صرف یہ دیکھ کر کے کہ ان کی تنخواہ کتنی اشتہاروں میں آتا ہے. بڑا صاحب کی تنخواہ اتنے ہندسوں میں ہے، 5 ہندسے 6 ہندسوں میں ہے، 7 ہندسوں میں ہے. گرین کارڈ ان کے پاس امریکہ کا پایا رکھا ہے. باپ رے باپ، جنت کا پروانہ لے کر کے آئے. ہر چیز کو معیار قرار دیا جاتا ہے سوائے دین کو، سوائے سلامت دین کو، سوائے سلامت اخلاق کو. اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. اور بعد میں کام آنے والی یہ 3 چیزیں ہیں. اگر لڑکی کو کسی ایسے لڑکے سے پیار دیا جس کا دین سالم ہے، جس کی عقل سالم ہے، جس کا اخلاق سالم ہے، یقین رکھیے
پیغمبر کے اتنی اکثر ہوتا تھا، رات میں لوگوں کی آنکھ کھلتی تھی، دیکھتے بستر پر پیغمبر نہیں، جستجو ہوتی تھی کہاں چلے گئے. ابھی تلاش کرتے دیکھا ایک گوشے میں رسول خدا اپنے رخساروں کو رکھو، زمین پر رکھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، زبان پہ الفاظ ہیں، الہی لا تکلنی الی نفسی طرفتا عین، پائے الہا ایک لمحے کے لیے ہمیں ہمارے ہاتھ میں بچھوڑ دینا، وہ بغیر موجودہ ایک لمحے کے لیے ہمیں ہمارے ہاتھ میں بچھوڑ دینا. من تزوج امرأة بمالها وجمالها وكل الله إليه، جو انسان کسی عورت سے شادی کرتا ہے مال یا جمال کے لیے، اللہ اسے اس کے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہے. ومن تزوج امرأة بدينها، لیکن اگر کوئی شخص کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے اس کے دین کی بنا پر کہ یہ سارے دین کی مالک ہے، دیندار لڑکی ہے، آتاہ اللہ المال والجمال، تو اللہ اسے وہ خوبیاں جو مال اور جمال سے حاصل ہوتی ہیں، مال بھی دے دے گا اور جمال بھی اسے دے دے گا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوش ایمانی کے ساتھ بلند سلوات. جمال کائے کے لیے چاہیے ہوتا ہے نا، خوشی کے لیے نا، اچھا ہے خوشی، زندگی خوش، یہ جو ہے خوشبخت ہونے کے لیے خداوند عالم سے یہ خوشبختی عطا کر دے. آتاہ اللہ المال والجمال. تو تیسری چیز الزوجۃ الصالحہ، بڑا اہم کردار ہے عورتوں کا. کتنی ایسی عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے شوہروں کو کربلائی بنا دیا. زہیر کو کس نے کربلائی بنایا؟ زہیر تو عثمانی تھے، زہیر ابن قین عثمانی تھے. سن 35 ہجری میں دو اصطلاح چلی تھی، ایک شیعہ علی اور ایک شیعہ عثمان. شیعہ علی انہیں کہا جاتا تھا جنہوں نے ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانا، عمر کو دوسرا خلیفہ مانا، میں 35 ہجری کی بات کر رہا ہوں، عثمان کو تیسرا مانا، علی کو چوتھا مانا. وہ کہلاتے تھے شیعہ علی. اور اس کے مقابلے میں شیعہ عثمان ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جنہوں نے ابو بکر کو پہلا مانا، عمر کو دوسرا مانا، عثمان کو تیسرا مانا، علی کو چوتھا نہیں مانا. علی کو چوتھا نہیں مانا. اصحاب جمل، جمل والے، صفین والے، علی کو چوتھا نہیں مانا. انہیں کہا جاتا تھا شیعہ عثمان. اس کے مقابلے میں شیعہ علی. یاد رکھیے گا شیعہ علی کی اصطلاح 35 ہجری کے بعد کسی اور معنی میں استعمال ہوئی ہے. پیغمبر کے زمانے میں شیعہ تھا یا علی انت و شیعتوں کا هم الفاعلون، یا علی انت و شیعتوں کا فی الجنہ. اس کا معنی کیا تھا؟ شیعہ وہ جو اللہ کی توحید کا قائل، 1,34,000 انبیاء کا قائل، نبی اکرم کو آخری نبی مانے، اللہ کو، قرآن کو اللہ کی نازل کرتا کتاب، نماز کا قائل، روزے کا قائل، حج کا قائل، سارے احکام کا قائل، اور ساتھ میں امیر المومنین کو اللہ کا معین کیا ہوا خلیفہ خلافت مانتا تھا. وہ تھا شیعہ پیغمبر کے زمانے کا. لیکن سن 35 ہجری کے بعد جو شیعہ کی تعبیر آئی، شیعہ علی انہیں کہتے تھے. اکثر کہا جاتا ہے نا حسین کے قاتل شیعہ علی تھے. سچ کہتے ہو، مگر کون تھا شیعہ؟ وہ شیعہ جو سن 35 ہجری کے بعد ظاہر ہوا. سن 35 ہجری کے بعد شیعہ کا لفظ کا معنی ہم زمانے میں یہ جو ہے بدلتا رہا ہے. آج کا معنی بھی کچھ اور ہے. رسول کے زمانے میں جو شیعہ تھا، شیعہ وہ ساری حدیثیں، سارے فضائل جو شیعوں کے بیان ہوئے اس شیعہ کے بارے میں ہے جس کو پیغمبر نے فرمایا تھا. سلمان جیسا شیعہ، ابو ذر جیسا شیعہ، عمار جیسا شیعہ، مقداد جیسا شیعہ، محمد ابن ابی بکر جیسا شیعہ، مالک اشتر جیسا شیعہ، وزیر ابن علی جیسا شیعہ. ان کے بارے میں تو زہیر عثمانی تھے، کہیں علی کو چھوٹا خلیفہ نہیں مانا تھا. انہوں نے امام حسین سے بھی دور دور رہتے تھے. کس نے انہیں کربلائی بنایا؟
کوفہ جو کربلا سے بالکل ملا ہوا شہر ہے، جو 70-80 کلومیٹر دور فاصلہ ہے، کوفے والوں کو بھی پتا نہیں تھا کربلا میں کون مارا گیا ہے۔ روایتوں میں ہے، بس ایک روایت اس کے بعد میں جس تمام راوی کہتا ہے میں حج کر کے پلٹ رہا تھا، محرم کی 12 تاریخ تھی کہ میں کوفہ پہنچا۔ جب میں کوفہ پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، شہر کا عجب عالم ہے، ساری دکانیں بند ہیں، تماشے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، عید جیسا سما ہے، لوگ نئے نئے کپڑے پہنے ہیں۔ میں کوفے کا رہنے والا تو نہ تھا، مگر ان کے اخلاق و آداب سے آشنا تھا۔ میں جانتا تھا یہ کوئی ان کے یہاں خوشی کا موقع نہیں ہے، یہ کوئی عید کی تاریخ نہیں ہے، تو یہ عید جیسا منظر کیوں ہے؟ میں نے کوفے کے باشندے سے پوچھ ہی دیا، بھائی اس خوشی کا سبب کیا ہے، اس جشن کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ تم کوفے کے رہنے والے نہیں ہو۔ میں نے کہا نہیں، کہا دیکھو کربلا میں الیاذ باللہ خاتم بدنن ایک خارجی نے خروج کیا ہے۔ کس نے خروج کیا ہے؟ یہ خارجی نے خروج کیا ہے، راغب جوش رسول نے نہیں، دلبند فاطمہ نے نہیں، لخت جگر علی مرتضیٰ نے نہیں، ایک خارجی نے خروج کیا ہے، وہ مارا گیا ہے، اس کے خاندان والے، اس کے کنبے والے اسیر کر کے لائے جا رہے ہیں، ہم لوگ اس کی خوشی کا انتظام کر رہے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں ایک رک جاتا ہوں، دیکھوں کہاں کے رہنے والے ہیں، کون لوگ ہیں، تاکہ اپنے وطن جا کر کے لوگوں کو بتاؤں گا۔ وہ کہتا ہے میں گوشے میں کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی، اسیروں کا قافلہ داخل ہوا۔ اب تو میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا، قافلے کے آگے آگے کچھ نیزے ہیں، نیزوں کے اوپر کچھ سر بلند ہیں، سر اتنے نورانی چہرے ہیں، حیران رہ گیا۔ کہتے ہیں خارجی ہے، میرے چہرے کا اتنے نورانی، ارے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ چہرہ حسین کا ہو سکتا ہے، یہ چہرہ عباس کا ہو سکتا ہے، یہ چہرہ شبیہ پیغمبر کا ہو سکتا ہے۔ کہتا میں جی بے چینی کی حالت میں تھا، حیرت کے عالم میں تھا۔ میں نے کیا دیکھا، کچھ اونٹ آ رہے تھے، اونٹ کے اوپر کچھ بیویاں بیٹھی ہیں، ان کے سر پہ نگاہ نہیں ہے، ان کے بازو بندھے ہوئے ہیں، خواتین کے آغوش میں کچھ بچے ہیں، اتنے بھوکے بچے ہیں، چہرے نرم ہو گئے ہیں، اتنے پیاسے بچے ہیں، چونچوں سے بکریاں جم گئی ہیں۔ ارے کوفے کی عورتوں سے دیکھا نہ گیا، گھر میں گئی، ستے کا خرما لائی، تاکہ بچوں کو دینا چاہا۔ میں نے دیکھا اسیروں میں سے ایک بیوی اٹھی، اے کوفے والیوں، ان کرامت علینا حرام، ارے صدقہ مت دو، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ کوفے کی عورتوں نے کہا بیوی ہم نے بڑے اسیر دیکھے ہیں، مگر تم جیسے شریف اسیر نہ دیکھے، تم کا یہ عالم ہے، آپ کا یہ عالم، کا یہ عالم ہم حرام نہ کھائیں گے، میرے یہ فاران بننا۔ ارے تم لوگ کہاں کی رہنے والی ہو؟ بیوی نے ڈبا کر پھیر لیا، نحنو بوفارا آل محمد۔ ارے میرے دوست کی آبادی ہے جب وہ رونے لگے تھے، حسین کا اثر ہے کہ میری آغوش میں حسین کی لائی میری۔ اپنی زندگی میں اس طرح سے عمل صالح بجا لائے جیسا تو نے چاہا ہے۔ ہمارا ہر عمل تیری خوشنودی کے لیے ہو، ہمارا ہر کام وہ ہو جو تجھے پسند ہے، بارے رہا ہمارا ہر عمل ایسا ہو جس سے ہمارے
مصداق اللہ انہیں نیست و نابود فرما. ہر الہ مراج اعظام رہبر معظم انقلاب کی حفاظت فرما. معبود ورثہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل